اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ کیا قربانی کا گوشت صرف ہم کھاتے ہیں یا جنات بھی کھاتے ہیں؟ قربانی میں صرف ہمارا ہی حصہ ہے یا جنات کا بھی حصہ ہے؟ یہ سوال ہے۔ کیا قربانی صرف ہم کرتے ہیں یا جنات بھی کرتے ہیں؟ پھر قربانی اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ روحانی فائدہ، جسمانی فائدہ کیا ہے؟ سنت ابراہیمی ہے، ہم نے تو یہ عمل سنت ابراہیمی سمجھ کے ہی کرنا ہے۔ اس کے ظاہری فائدوں کو ہم نے نہیں دیکھنا۔ جب سنت ابراہیمی سمجھ کے ہم اس عمل کو کریں گے، بشاشت سے کریں گے، سعادت سے کریں گے، تو اس کے اور فائدے بھی اتنے ہوں گے کہ جو گمان خیال سے بالا تر ہے۔ قربانی کا جو خون ہے، پہلا خون جب نکلتا ہے جانور، اس میں خاص بو ہوتی ہے۔ خون کی ایک اپنی بو ہے، اس کو خوشبو بھی نہیں کہہ سکتے، بدبو بھی نہیں کہہ سکتے۔ خون بگڑنے اور گلنے کے بعد بدبو ہوتی ہے۔ جب پہلی خون کی جو دھار ہوتی ہے، اس میں ایک خاص بو ہوتی ہے۔ وہ لوگ جن کا جنات سے تعلق ہے، وہ لوگ جن کی جنات کے ساتھ دوستیاں ہیں، وہ لوگ جنہوں نے جنات کو دیکھا ہے، وہ لوگ جنہوں نے جنات کے ساتھ سفر کیا ہے، جنہوں نے جنات کے ساتھ دعوتیں کھائی ہیں، جنات کا ان کے ہاں آنا ہے، ان کا جنات کے ہاں جانا ہے۔ ایسی دنیا میں محدثین، فقہا، اولیاء، صالحین، اللہ کے وہ بندے جو اب بھی موجود ہیں جن کا جنات سے تعلق ہے، میں ان کے تجربات اور واقعات اور مشاہدات آپ کو بتا رہا ہوں۔ کیا صرف گوشت ہم کھاتے ہیں وہ نہیں کھاتے، وہ بھی قربانیاں کرتے ہیں؟ کیسے کرتے ہیں، کس طرح کرتے ہیں، کیسے ہوتا ہے، کس طرح ہوتا ہے، یہ سوالات ہیں۔ اندیکھی دنیا کے کچھ واقعے بیان کروں گا۔ ان لوگوں نے جنہوں نے جنات کو دیکھا، جنات کے ساتھ وقت گزارا، جنات کے ساتھ زندگی گزاری اور جنات کے ساتھ دن رات گزارے، ان کے واقعات آپ کے سامنے، ان کے مشاہدات، ان کی بیتی زندگی، ان کی کیفیات۔ کہ جنات سب سے پہلا جو خون ہے، جو اس کی بو ہے، یہ جنات کی سب سے پہلی غذا ہے۔ آج کی سائنس کہتی ہے کہ یہ جو روحانی عطر ہے، عطر کوئی بھی عطر، یہ ہماری غذا بھی ہے۔ خوشبو جو لگاتے ہیں، خوشبو خود ایک غذا بھی ہے۔ خوشبو جو لگاتے ہیں، خوشبو خود ایک غذا بھی ہے۔ بلکہ دو گروپ بنائے، ایک وہ جن کو خوشبو سنگھائی دن میں چند بار، ایک وہ جن کو بھوکا رکھا۔ جن کو خوشبو سنگھائی، ان کی بھوک پیاس میں خوشبو نے بہت تعاون کیا، خوشبو نے بہت مدد کی، ان کو بھوک پیاس کی نڈھالی نہیں ہوئی۔ ایک وہ ہیں جن کو کھانا نہیں دیا، ان کی بھوک پیاس کی نڈھالی ہوئی، جس کو ہم کہیں گے کہ بھوک پیاس کی وجہ سے کمزور ہو گئے، شوگر لیول کم ہو گیا، بلڈ پریشر لو ہو گیا، ٹانگوں میں جان ختم ہو گئی، آواز کم ہو گئی وغیرہ، جس کو نڈھالی کہتے ہیں۔ ہم نڈھالی کہتے ہیں، آج کی سائنس ان لفظوں میں اس نڈھالی کو بیان کرتی ہے۔ شوگر لیول ہے، بلڈ پریشر ہے، فلاں فلاں۔ جن کو خوشبو دی گئی اور خوشبو کا استعمال کرایا گیا، خوشبو ان کو خود غذا بن گئی۔ خوشبو تو انسان کی بھی غذا ہے، خوشبو تو انسان کی غذا ہے۔ جب مغلیہ دور میں بادشاہوں کی نزاکت، شہنشاہی نزاکت بہت زیادہ، تو وہاں کے طبیب نے ان کی نزاکت کو سامنے رکھتے ہوئے نزاکت کے مطابق دوائیں بنائیں۔ اس دوا کا نام رکھا خمیرہ، چکھنے میں بہت لاجواب، اس میں خوشبو ایسی کہ بندہ سارا کھا جائے۔ خمیرہ وہ اس کی نزاکت کے مطابق بنایا گیا۔
और उसी खमीरे में अगर खुशबू ना हो, उसका फायदा आधा नहीं आधे से कम हो जाता है। खून के अंदर की जो बू है, मखसूस बू है, वो मखसूस बू जिन्नात की ग़िज़ा है। कई जिन्नात ने बताया, मुझ तक ये बात पहुंची, कई जिन्नात ने बताया, मुझ तक ये बात पहुंची, हम उस बंदे का खून पीना चाहते हैं। बाज़ औक़ात जिन्नात जादू के जरिए मुसल्लत होते हैं, बाज़ औक़ात उस बंदे पे जादू नहीं होता, जिन्नात की अपनी खुद शरारत होती है। छेड़छाड़ से उन्हें मजा आता है, खून रेजी से उन्हें मजा आता है, कत्ल गारत से उन्हें मजा आता है, किसी को तकलीफ में देख के उन्हें लुत्फ होता है, लज्जत मिलती है। वो कहते हैं कि जब तेरा खून हमने पीना था किसी भी शक्ल में, हादसा करा के, गोली लगा के, खंजर तलवार किसी भी जरिए से या किसी चोट से, वो खून तूने हमें दे दिया, हमने वो लज्जत ले ली, जा तुझे माफ कर दिया। मुझ तक ये वाकयात पहुंचे, मुझ तक ये जिंदगी के मुशाहदात पहुंचे, जा हमने तुझ पे वो छोड़ दिया। गोश्त लेना था तेरा, हमने तेरा गोश्त छोड़ दिया, तूने हमें गोश्त दिया है। कितनी जिन्नाती लोग ऐसे हैं जिन पे जिन्नात का असर है, कच्चा गोश्त खा जाते हैं। अभी हमारे इसी रमजान में तस्बीह खाने में एक साहब आए कि मेरी उम्र 300-400 पता नहीं कितने 100 साल बताता था, मिले 400 साल, कच्चा गोश्त बैठा खा रहा है। कच्चा गोश्त तो नहीं मिला, बिल्लियों का लंगर आया है, वो खाना शुरू कर दिया। मुर्गी का बचा कुचा हिस्सा जो होता है वो हम बिल्लियों का लंगर कभी कभार डालते हैं, वो खाना शुरू कर दिया। उसकी वीडियो बनाई है, मेरे पास मौजूद है, बड़े मजे से खा रहा है, खून पी रहा है। हमारे मुखलिस बताते हैं कि उनकी एक खातून थी, बड़ी उम्र की थी, 1.25 मन गोश्त खा जाती थी। बड़ा कोई मानेगा? मेरे पास एक नहीं कई जिंदगी में आए हैं ऐसे मुलाकाती कि उन्होंने जी के थाल भरा हुआ गोश्त खा जाता है, या घर का गोश्त आया, किलो, 1.25 किलो, आधा किलो, जितना भी, हमने देखा गोश्त नहीं है, तो पूछा गोश्त कहाँ है? कहीं नहीं। कहा इसके मुंह से गोश्त की बू सूंघी, या चेहरे पे, होंठों पे कोई गोश्त का हिस्सा, टुकड़ा, कोई खून, तो वो कहा तुमने खाया है। क्यों खाया? कहा मुझे मजा आ रहा है और ला दो कच्चा गोश्त। कहने लगा तूने मुझे कुर्बानी के नाम पे कच्चा गोश्त दिया है, मैंने तेरा गोश्त तुझे छोड़ दिया है। जिन्नात कुर्बानी का सारा साल इंतजार करते हैं, जश्न मनाते हैं। हाँ, जश्न मनाते हैं कि हमें पीने को बहुत खून मिलेगा, पीने को बहुत खून मिलेगा, हमें खाने को बहुत गोश्त मिलेगा, हमें खाने को बहुत हड्डियां मिलेंगी। मेरे आका का फरमान है, हड्डियों पे जिन्नात की ग़िज़ा लगती है, हड्डियों पे जिन्नात की ग़िज़ा लगती है। ये छोटी बातें होती हैं, ये छोटा सा निजाम है जो हमें नजर नहीं आता बज़ाहिर, समझ नहीं आता बज़ाहिर, लेकिन हक़ाइक़ क्या होते हैं? हक़ाइक़ कहते हैं कि मेरे अल्लाह का हर अमर हमें कितनी मुसीबतों, कितनी तकलीफों, कितनी अज़ियतों और कितनी नाकामियों से बचाता है। अल्लाह का हर अमर और मेरे हबीब की हर सुन्नत कितनी अज़ियतों से बचाती है। कितने लोगों को ख्वाबों में जिन्नात मिले, जागती दुनिया में जिन्नात मिले, ख्वाबों में, जागतों में जिन्नात मिले। कहने लगे बस आपका खून मिला था, आपका गोश्त मिला था, हम आपके खून और गोश्त के प्यासे थे। जिन्नात किसके खून के गोश्त के प्यासे होते हैं? आज वो बंदों की मैं लिस्ट देता हूं, जिन्नात किसके खून और गोश्त के प्यासे होते हैं, आज उन बंदों की लिस्ट ले लें मुझसे। जिन्नात हर उस शख्स के खून और गोश्त के प्यासे होते हैं
اور پھر اس کے گوشت اور خون سے اپنی پیاس بجھاتے ہیں. یہ نہیں چھوڑ دیتے ہیں، بجھاتے ہیں. اپنی خون اور گوشت سے پیاس بجھاتے ہیں، اس کو زخم دے کر، اس کو چوٹ دے کر، اس کو تکلیف دے کر، اس کو اذیت دے کر، اس کا حادثہ کرا کے، آپس میں ایک دوسرے کو لڑا کر، لڑانے کے بعد اس کا قتل کرا کے یا چوٹیں لگوا کے یا تکلیف دے کے. اذیت دیتے ہیں اور پھر اذیت دینے کے بعد اس کے خون اور گوشت سے لطف اندوز ہوتے ہیں. ہاں ہاں، کس بندے کے خون کو پسند کرتے ہیں؟ جس کے اوپر جادو ہو، جناتی، جنات کالے مسلط ہوں، اس کا خون پینا ہے، اس کا خون خشک کرنا ہے کہ جی خون کی کمی ہو گئی ہے، چوٹ لگی ہے، خون بہتا ہے، رکتا ہی نہیں ہے. اگر یہ سارا میڈیکلی مسئلہ تھا، غور سے سنیے، اگر یہ سارا میڈیکلی مسئلہ تھا تو گورا پھر اس زندگی پہ کیوں آ رہا ہے اور آ چکا ہے انگریز؟ وہ کہتا ہے نہیں، ایک جنات کی دنیا ہے اور جنات کی گوشت، انسانی خون جنات کی غذا ہے. انسانی گوشت، انسانی خون جنات کی ضرورت ہے. اس کی ضرورت انسانی گوشت اور خون کے علاوہ پوری کر دو، وہ تمہارے گوشت اور خون کا پیاسا نہیں رہے گا. ہم نے قربانی اس نیت سے نہیں کرنی، میں پہلے بتا رہا ہوں. ہم نے تو سنت سمجھ کے کرنی ہے، حکم سمجھ کے کرنا ہے. اللہ، اس کے حبیب کا حکم ہے اور سنت ابراہیمی ہے. ہم نے تو میں اس سنت کے نفع بتا رہا ہوں کہ اس سنت کے نفع کتنے ہیں، اور میں نہیں بتا سکوں گا جتنے نفع ہیں. میرا علم محدود ہے، سنت کا فیض لا محدود ہے. میرا علم تھوڑا ہے، سنت کا نفع بہت زیادہ ہے. میرا علم ختم ہونے والا ہے، سنت کا نفع ختم نہ ہونے والا ہے. روحانیت کا نفع نہ ختم ہونے والا ہے. میں نے کتنے لوگوں کو کہا کہ اپنے گھر کی جو گوشت کی ہڈیاں، مرغی کی یا جانور کی، ان ہڈیوں کو صاف جگہوں پہ رکھیں، صاف جگہوں پہ رکھیں ان ہڈیوں کو، اور کہیں جنات یہ آپ کی غذا ہے. تو میرے آقا نے فرما دیا، اس سے بڑی دلیل میرے پاس نہیں ہے. میرے حضور نے فرما دیا، اس سے بڑی دلیل میرے پاس نہیں کہ یہ جنات کی غذا ہے، یہ جنات کی ضرورت ہے کہ ہم آپ کو غذا دے رہے ہیں، دعا کر دیں، ہمارے ساتھ اچھا معاملہ کریں، اچھا سلوک کریں. اور ایسا ہوتا ہے، جنات خود بولتے اور کہتے ہیں کہ آپ ہمارا خیال رکھتے ہیں، ہم آپ کا خیال رکھیں گے. آپ ہماری ضروریات کو پیش نظر، ہم آپ کی ضروریات کا خیال رکھیں گے. آپ نے ہمیں راحت دی ہڈیوں کے لنگر کے نام پہ، ہم آپ کو راحت دیں گے. آپ کی مصیبت، پریشانی، تکلیف اس کا ذریعہ نہیں بنیں گے، ہم آپ کی راحت کا ذریعہ بنیں گے. یہ کیوں ہے؟ یہ نظام کیا ہے؟ یہ کیوں ہے؟ یہ نظام کیا ہے؟ جنات خون پیتے ہیں جانوروں کا، گوشت کھاتے ہیں جانوروں کا، خون کی بو پسند کرتے ہیں جانوروں کی. کتنے لوگ ایسے ہیں جو بڑا گوشت کھائیں، جناتی دنیا کا نظام شروع ہوتا ہے. ایک بندہ ٹھیک نہیں ہو رہا تھا، اس کا بہت علاج کیا، پتا چلا کہ جو ہینڈ پمپ نلکا ہوتا ہے، اس کی بوکی کے اندر جو ایک پانی کھینچنے والا ربڑ ہوتا ہے، وہ پہلے چمڑے کا ہوتا تھا. وہ بڑے گوشت کے، یعنی بڑے جانور کے چمڑے کا ہے. کیونکہ چمڑا جنات کے جادو کا علاج ہے. چمڑا
बदरूहों की खबासत का इलाज है। उनको तकलीफ होती है, अजियत होती है उनको। जिन्नात और जादू का इलाज है चमड़ा, नजर बद का इलाज है चमड़ा, लेदर खालिस। जिस दौर में जूतियां चमड़े की होती थीं, इतनी अस्पतालें, इतने रोग, इतनी तकलीफें नहीं होती थी, लिख लें। जिस दौर में कुएं से पानी भरने वाला डोल चमड़े का होता था, मैंने खुद देखा है, मैंने पानी खुद खींचा है, मैंने खुद देखा है, पानी खुद खींचा है। डोल चमड़े का होता था। उस दौर में इतनी अस्पतालें, इतनी तकलीफें, इतनी जेलें, इतनी नफ्सियाती जिंदगी, इतनी उलझनें नहीं होती थी। जिस दौर में चमड़े के साथ जिंदगी थी, नहीं छुआ और मेरे नाम पे हराम के माल की कुर्बानी नहीं की। आजा, आज इस हसरत के बदले तुझे वो दूंगा कि जो तू सोच ही नहीं सकता, ना तेरी आंख ने देखा, न तेरे कान ने सुना, ना तेरे दिल में एहसास और इदराक हुआ। तुझे वो अता करूंगा, तुझे वो अता करूंगा। आप खुशकिस्मत हैं, आप नसीबों वाले हैं। हड्डियों की एहतियात करें। खून को हम नहीं संभाल सकते, हड्डियों को तो संभाल सकते हैं। हम उससे बचा कुचा हिस्सा गोश्त का जो छेछड़े की शक्ल में है, उसको तो संभाल सकते हैं। संभालने से मुराद किसी साफ जगह पे, किसी अच्छी जगह पे रख लें जानवरों के लिए। एक और काम करें, अगर अल्लाह पाक जल्ल शानहू तौफीक दी है तो एक बड़ा सारा डीप फ्रीजर ले लें, बड़ा सारा। अगर वो डीप फ्रीजर ताकतवर हो तो अच्छी बात है, आजकल इन्वर्टर के नाम पे ताकतें ही खत्म हो गई, ले लें। और अल्लाह ने गोश्त दिया है तो पैकेट बना के उसमें संभाल के रखें, 1 महीना रखें, 1 महीने के बाद बांटें, 1 महीने के बाद हर बंदे की फ्रिज खाली हो जाती है। और उसको दें जिसकी कुर्बानी नहीं थी, उसको दें जो सफेद पोश था। ओहो, वो जो जाके दिल पे लगेगी ना चोट, बेहतरीन गोश्त टुकड़े टुकड़े कर संभाल फ्रिज को भर दें और नियत करें कि मैं उन लोगों को दूंगा जो सफेद पोश हैं। मेरी अम्मा रहमतुल्लाह अलैहा ने मुझे फरमाया कि ये गोश्त जाके फला रिश्तेदार को दे आ। मैं देने गया ना तो सब्जी की दुकान एक बंदे ने खुलवाई हुई थी। मैं हैरान हुआ, मैंने समझा को कोई प्याज लेना है, कुछ चीजें लेनी है। उसने कहा बासी सब्जी वो ले रहा था। मैंने कहा क्या है? कहने लगा दिन बहुत चढ़ गया है, इंतजार करता रहा, कोई तो मेरी तरफ गोश्त भेजेगा, किसी ने नहीं भेजा। तो घर वाले भूखे हैं, मैं जल्दी वो गोश्त देके अम्मा की तरफ गया। अम्मा ने बड़ा सारा बर्तन उठाया, उसमें गोश्त भरा, जल्दी आके दे के आ। उसके घर में, मैं उसका घर जानता था, उसके घर में जब दे के आया तो सब्जी काटी जा रही थी और मैंने कहा ये गोश्त है। मुझे आज भी उसके आंसू याद है, कभी ना भूलेंगे उसके आंसू, कभी ना भूलेंगे उसके आंसू। कभी ना भूलेंगे उसके आंसू। अभी हमने जो बकरी ने कुर्बानियां की हैं दूर दराज इलाकों में, जिन इलाकों में गोश्त, महंगाई तो अपनी इंतहा पे पहुंच चुकी है और महंगाई की वजह बादशाह नहीं है, मेरी खताएं हैं। जैसे जमीन पे अमाल होंगे अर्शों से वैसे फैसले होंगे। इसलिए कहता हूं बादशाहों को बुरा भला न कहें, मेरे हुजूर ने नापसंद फरमाया। तबसरों के नाम पे, पार्टियों के नाम पे, सियासत के नाम पे बादशाहों को बुरा भला न कहें। मैं सारी जिंदगी यही कुछ कहता आया हूं, आज भी यही अर्ज कर रहा हूं। अपने मन को देखें कि मेरे मन ने जो फैसले करवाने हैं ऊपर से मेरे मन की वजह से, मेरे अमाल की वजह से, मेरे जज्बों की वजह से, मेरे जज्बों की वजह से।
اس کے آنسو مجھے یاد ہیں. اگر اللہ پاک جل شانہ توفیق دے، ایک ڈیپ فریزر خود عید کے لیے رکھ لیں، 2 رکھ لیں، 3 رکھ لیں. گوشت وافر ہوتا ہے. بعض بندوں کے پاس چھوٹا گوشت، بڑا گوشت وافر ہوتا ہے، اس کو رکھ لیں، سنبھال لیں. عید کے دن ہاں دیکھیں کہیں نہیں ہے تو دے دیں، اگر ہے تو اس کے گھر گوشت گیا ہوگا تو اس کو سنبھال لیں اور پھر اس کے گھر جا کے گوشت دیں. یہ وہ ہوگا جس کے اندر طلب ہوگی. مجھے خود پتا ہے، میں نے بعض بندوں کو گوشت دیا، کہا ہمارے گھر میں فریج نہیں ہے، یا ہے تو چھوٹی سی ہے، اس میں جگہ ہی نہیں ہے. یہ بھی اللہ کی توفیق میں سے ایک توفیق ہے کہ آپ نے ڈیپ فریزر بھر کے رکھ دیں اور انہیں 20 دن کے بعد، مہینے کے بعد بانٹنا شروع کریں. یا آپ کی نسلوں کے لیے مصیبتیں، یا آپ کی نسلوں کے لیے پریشانیاں اور دکھ دور کرنے کا ذریعہ یہ چیز بن جائے گی. ایک اور چیز عرض کروں گا، عید کے دوران تکبیرات ضرور کہیے گا. اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد. یہ ضرور کہیے گا عید کی نماز پڑھتے آنے میں اور جانے میں. یہ ضرور کہیں. فرشتے چہراؤں پہ جگہ جگہ خود عید کی جگہ پہ کھڑے ہوتے ہیں جہاں عید پڑھتے ہیں، اور وہ لکھ رہے ہوتے ہیں اس بندے کے یہ الفاظ. اور بس آپ کو علم ہے، میں نے بتایا تھا، اللہ اکبر ایک دفعہ کہنے سے اونٹ کی قربانی قبول ہو، تقسیم کر دے، اتنا ثواب ملتا ہے. اور جب عید کے دن یہ بندہ اللہ اکبر کہتا ہے، عید کے دن تکبیرات پڑھتا ہے، تو اس کو کتنی قربانیوں کا ثواب اور کتنی بلائیں اس قربانیوں سے، کتنی مصیبتیں اس عمل سے، اور کتنی تکلیفیں ٹلتی ہیں، کتنے حاجتیں پوری ہوتی ہیں، کتنے دکھ ختم ہوتے ہیں. تکبیرات کو نہ چھوڑیے گا، تکبیرات کو نہ چھوڑیے گا. تکبیرات ہمارے لیے سعادت ہے، تکبیرات ہمارے لیے سعادت ہے. اور نماز کے بعد کم از کم 1 دفعہ یا 3 دفعہ جمعے کی عصر سے اتوار کی، جمعے کی فجر سے اتوار کی کب تک؟ عصر تک. 9 سے 13 ذی الحج، 9 سے 13 ذی الحج، یہ ضروری ہے اور بہت ضروری ہے. یہ پڑھیے گا. مصیبتیں ٹلتی ہیں. میں نے کئی لوگوں کو کہا، ایک عید میں، ایک یہ جو 3 دن ہیں اس میں، اور اس دفعہ جو 3 دن بن رہے ہیں جمعے کی فجر سے اتوار کی عصر تک، ذہن نشین رکھیے گا. کیوں جی ایسے ہیں، ایسے بن رہے ہیں. اچھا منگل کی شروع کب سے کر؟ ہاں 9 ذی الحج کی فجر سے، ہماری 9 ذی الحج ٹھیک کل سے شروع ہوگی. پاکستان میں جس ملک کی بات کر رہا ہوں وہ اپنے ملک کے مطابق پڑھیں. اصل میں 9 ذی الحج بتاؤں. جس ملک میں، جیسے آج سعودی میں 9 ذی الحج، ٹھیک 9 ذی الحج کی فجر سے لے کر 13 ذی الحج کی عصر تک. یہ نقطہ یاد رکھیے گا. وہ 9 ذی الحج جس دن آئے، جس ملک میں، جس دن آئے جس ملک میں. میں واقعہ سناؤں آپ کو، عجیب واقعہ ہے. ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے کہ مصیبتیں، پریشانیاں، حالات، تلخیاں، تنگیاں، ناکامیاں. میں نے کہا عید کے آتے ہوئے اور جاتے ہوئے تکبیرات بہت زیادہ پڑھیں. ایک تو یہ عمل کریں. عمل مصیبتوں کے لیے نہیں پڑھنا، یہ بھی ذہن نشین رہے، حکم سمجھ کے. جس کو میں کہا کرتا ہوں، حکم کرتا ہوں کہ ہم بھینس کبھی بھی، گائے کبھی بھی گوبر کے لیے نہیں لیتے کہ اس کا گوبر خوش کریں گے
اور پھر گھر کا چولہا جلائیں گے. گوبر کیوں نہیں لیتے؟ ہم تو لیتے ہیں دودھ کے لیے، باقی ہر چیز مفت ملتی. ہم تو دودھ کے لیتے ہیں، ان کو اٹھا دیں، ہر چیز مفت ملتی ہے. میرے سامنے نہ سوئیں، باقی ادھر ادھر والوں کو مبارک ہو، باقی ادھر ادھر والوں کو مبارک. ایک تو میں نے ان سے عرض کیا کہ عید کی یہ عمل بتا رہا ہوں بہت طاقتور، غور سے سنیے گا. عید کی تکبیرات، اسے تکبیر تشریق کہتے ہیں، بہت جذبے سے پڑھیں، اونچا اونچا نہیں، دل میں. فرشتے ہر راستے میں ہر جگہ کھڑے ہوتے ہیں. دوسرا 9 کی فجر سے 13 کی عصر تک، یہ لفظ یاد رکھیے گا. 9 ذی الحج کی فجر سے 13 کی عصر تک یہ تکبیر تشریق پڑھیں، 1 دفعہ یا 3 دفعہ. اجتماعی نماز ہے جماعت کی تو بھی، اور انفرادی نماز ہے، فرض کی بات کر رہا ہوں، تو بھی اس کو پڑھیں. اس کا جو اجر ہے وہ حیرت انگیز ہے. یہ فرشتوں کا ذکر ہے، یہ فرشتوں کی تسبیح ہے، یہ فرشتوں کا عمل ہے، وہ بہت حیرت انگیز ہے. اس کا اجر بہت حیرت انگیز. لیکن اس کا ایک اور فائدہ بھی ہے، وہ یہ ہے یہ تن سے بیماریوں کو چن لیتا ہے. یہ عمل ایک جادو چن لیتا ہے، جناتی وار چن لیتا ہے، حفاظت کا لباس پہنا دیتا ہے. عظمت، تکبیرات کی عظمت سے حفاظت ہوتی ہے اور حفاظت کا لباس پہنا دیتا ہے. تکبیرات سے عظمت ہوتی ہے. اور سامنے ہوگی کالی تھیلی، آپ کے سامنے ہوگی، اور کالی تھیلی پہ آپ توجہ سے پوری طاقت سے یا لطیف و یا ودود پڑھیں گے. میری بات پہ توجہ کر رہے ہیں؟ پھر اس پہ پھونک ماریں گے، پھر یا لطیف و یا ودود جذبے سے اس طرح 7 پھونکیں مارنی ہیں. ٹھیک ہے؟ اپنی مصیبتیں، اپنی پریشانیاں، اپنے مسائل، اپنی الجھنیں، پوری امت کے مسائل، پوری امت کی الجھنیں، اور تسبیح خانے کو اللہ دائیں بائیں سے وسعت، ہر فتنے سے محفوظ فرمائے. اس کا تصور پوری توجہ سے ہم نے یا لطیف و یا ودود پڑھنا ہے، جذبوں کے ساتھ، ڈوب کے ڈوب کے ڈوب کے. اس کے بعد مراقبہ، پھر اس کے بعد دعا ہوگی انشاءاللہ. توجہ کے ساتھ درود پاک آپ نے پڑھا ہوا ہے، یا لطیف و یا ودود. یا لطیف و یا ودود. یا لطیف و یا ودود.
یا لطیف یا ودود 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 یا لطیف اب آخری ہے توجہ سے یا لطیف یا ودود
یا اول الاولین یا اول الاولین یا اول الاولین و یا آخر الآخرین یا ذا القوة المتین یا راحم المساکین یا راحم المساکین یا راحم المساکین یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین یا اجود الاجودین یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وادخل الجنة مع الابرار یا عزیز و یا غفار یا عزیز و یا غفار یا رب العالمین یا اللہ ہماری حاضری قبول فرما ہماری حاضری قبول فرما اب تو لطف و کرم فرما اپنے نام لطیف کی وجہ سے رحمتیں بھیج برکتیں بھیج عطائیں بھیج شفقتیں بھیج مہربانیاں بھیج وسیع رزق دے وسیع برکت دے عافیت دے عطا دے شفقت دے بن مانگے دے بن مانگے دے بن مانگے دے اور ودود کی وجہ سے اپنی مسکراہٹ سے مزین فرما اپنی رحمت سے مزین فرما اپنی رحمت بھیج دے محرومی سے بچا دے شقاوت سے بچا دے لعنت سے بچا دے رحمت دے دے رحمت دے دے ہماری نسلوں پہ رحمت دے ہماری امتوں پہ رحمت دے ساری نظام پہ رحمت دے سارے عالم پہ رحمت دے ہمارے وطن پہ ہماری چھاونیوں پہ ایوانوں پہ گھروں پہ بازاروں پہ کچہریوں پہ بادشاہوں پہ وزیروں مشیروں فقیروں امیروں پہ وردیوں پہ رحمت 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 دے پوری امت پہ رحمت دے سارے فرشتوں کی رحمت دے سارے انسانوں پہ رحمت دے سارے جنات پہ رحمت دے ہماری ہر دعا قبول فرما ہر مشکل حل فرما اگر ناکامی کے عرشوں سے فیصلے ہیں کامیابی میں بدل دے اگر ذلت کے فیصلے ہیں تو رحمت میں بدل دے عطا دے دے رحم رحمت دے دے اے سخی آقا ان عذاب کی آندھیوں کو ختم کر دے ان عذاب کی آندھیوں کو ختم کر دے ابھی سخت آندھی چل رہی ہے دعا کے دوران بہت سخت آندھی چل رہی ہے اللہ اس ہوا کو رحمت میں بدل دے اس ہوا کو فضل میں بدل دے اللہ ہم ہواؤں کی طاقتیں جانتے ہیں ہم تیری طاقتیں جانتے ہیں پھر بھی نہیں جانتے ہمارا علم کمزور ہے اپنی رحمت کو متوجہ فرما اپنے کرم کو متوجہ فرما ان مانگنے والوں کو دے دے جھولیاں بھر دے آباد کر دے اور شاد کر دے اور بامراد کر دے جس طرح تو نے یہ آندھی چلی ہے اس حال کو ٹھنڈا کر دیا ہے ایسے ہماری اس قبروں کو ٹھنڈا کر دے ہمارے حشر کو ٹھنڈا کر دے ہماری زبان کو اپنے نام اور درود سے ٹھنڈا کر دے ہمارے دلوں کو اپنی محبت اور عشق مصطفیٰ محمد آل محمد کی محبت سے ٹھنڈا کر دے اور اصحاب محبت کی ٹھنڈا کر دے اولیاء سے محبت سے ٹھنڈا کر دے اللہ ٹھنڈے پیغام دے دے نسلوں کی آنکھوں سے ٹھنڈک پہنچے بیٹیوں کے ذریعے سے ٹھنڈک پہنچے اور قبریں ٹھنڈے ہو جائیں ہمارے گھروں کو نور سے بھر دے رحمتوں سے بھر دے پوری دنیا میں جہاں تیری بندے اور بندے آمین کہہ رہے سب کی آمین قبول فرما سب کی آمین قبول فرما سب کی آمین قبول فرما سب کو رحمتیں دے دے کرم دے دے اور فضل دے دے ہماری ہر دعا کو اپنی قبولیت کی مہر دے دے ہماری مشکلیں آسان کر دے پریشانیاں دور کر دے آزمائشیں ختم کر دے اللہ ان فتنوں کو توڑ دے اللہ ان فتنوں کو توڑ دے ان کو ان پہ پلٹ دے ان کو مٹانے والوں کو مٹا دے ان کی نسلوں کو مٹا دے قیامت تک کے لیے مٹا دے